شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ ام انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں، بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ تو ہمارے حضرت ایک بڑی زبردست دلیل دیا کرتے تھے، ہمارے حضرت کی رائے بھی یہ تھی کہ وہ قائل نہیں تھے شب برات کی فضیلت کے، لیکن بہرحال جمہور علماء کا یہ قول ہے اور بڑے بڑے مفتیان کرام اس میں داخل ہیں، اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ان کے ایک ذوق تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو اسلام کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعیین میں اللہ کیا ڈال دیتے، اختلاف کی، یا تو وہ 14 ہے یا وہ 15 ہے۔ ایک ان کا ذوق تھا، لیکن بہرحال جمہور کی رائے وہ بڑی مضبوط رائے ہے، وہ بھی بڑی مضبوط رائے ہے، ٹھیک ہے نا، اور فتویٰ بھی اسی پہ دیا جاتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرے گا تو دوسری راتوں کی نسبت اس کو ثواب زیادہ ہوگا۔ پٹاخے وٹاخے تو ہیں ہی نہیں، وہ تو لوگوں نے ویسے بنائے ہوئے، ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب، عاملوں کے پاس جانا کیسا ہے؟ تو بہت دفعہ بتا چکا ہوں، کیوں مجھے چھیڑتے ہو عاملوں کے بارے میں؟ عامل سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس مت جاؤ، ان کے پاس مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل الجھتے ہیں، اور خواتین تو بہت بے وقوف بنتی ہیں عاملوں کے پاس، زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں زندگیاں، ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ وقتی فائدہ ہوتا ہے، وقتی طور پر اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور وقتی فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو نقصان بھی انہی کو ہوتا ہے، پھر فائدہ بھی انہی کو۔ آپ دماغ سے نکال دو تو نہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ ذہن سے نکال دے کہ عاملوں کے پاس کچھ ملے گا آپ کو۔ اور عامل چاہے اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے خلیفہ ہو، چاہے تبلیغ والا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ مسمر اعظم کے ماہر ہوتے ہیں، کچھ شعبدے بازیاں دکھا دیتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، میں ریونڈ میں مقیم ہوں، عامل ہوں، میں نے کہا نکل لے یہاں سے پتلی گلی سے، ریونڈ میں مقیم ہے یا عامل ہے؟ جب عامل بول دیا تو مزید تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے نا، لاہور میں ایک عامل مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ہم لوگ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعارف، میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عملیات کرتا ہوں، جن چڑیل بھوت بھگاتا ہوں۔ مجھے غصہ اس پر آیا کہ ساری دنیا کو جیسے میرے بارے میں پتا ہے کہ میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں، اسی طرح ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اپنا کوئی اور تعارف کروا دیتے آپ، نہ بتاتے کہ میں عامل ہوں۔ اپنی بےزتی کرانے کا بعض لوگوں کو خود سے شوق ہوتا ہے، یہ ایسے جیسے ایس ایچ او کے صاحب پاس جا کے آپ کہہ رہے ہیں، ایس ایچ او پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چور ہوں۔ ایس ایچ او بولے گا مجھے کیوں بتا رہے چور ہوں یار، کچھ اور بول دیتا تو اب میں تجھے گرفتار نہ کروں تو یہ تو میری بےزتی ہے۔ تو جب بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ مفتی صاحب میری عزت کریں، تو یہ نہ بولا کرے کہ میں جن اتارتا ہوں، عملیات کا کام کرتا ہوں، تو پھر وہ اپنی بےزتی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو جب اس نے بولا کہ میں عامل ہوں، میں نے کہا یہ تو سارا ڈرامے بازی ہے۔ مجھے غصہ بھی آ گیا کہ اتنی عزت سے تعارف کروا رہے عامل ہوں میں، تو میں نے کہا یہ تو ڈرامے بازی ہے۔ کہہ رہے ڈرامے بازی حضرت، واقعی میں جہاں جاتا ہوں وہاں جنات ہوتے۔ میں نے کہا ہوتے ہی تمہاری وجہ سے ہیں، تم نہیں جاؤ گے تو نہیں آئیں گے وہاں جنات۔ انگریزوں پہ آتے ہیں جنات؟ نہیں آتے۔ پتہ ہے ان انگریزوں پہ آتے ہیں جو پادریوں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، جن پادریوں میں بھی ایسے ڈرامے باز بہت ہیں عیسائیوں میں نا، کہ جن اتارتے ہیں، روحانی عملیات کرتے ہیں، تو جو ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ جن چڑیل بھوت بھی آتے ہیں۔ اور جو گورا لیب میں ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی پڑھائی میں لگا ہوا ہے، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بزنس میں لگے، ان پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ سارا شروع سے ہی حساب کتاب ہی یہ عاملوں نے سارا خراب کیا ہوا ہے۔ ان کے بالکل لفٹ نہ کرائیں، کوئی بیماری آ رہی ہے فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ فوراً نفسیاتی ڈاکٹر، کیونکہ دماغی بیماریاں نا نفسیاتی ڈاکٹر پہلے مرحلے میں کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جن چڑیل بھوت پہ ڈال کے نا اس کو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر ڈاکٹر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، بالفرض اگر کوئی جن ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا، نہیں تو بیگم کو بتاؤ جن آیا ہوا ہے، بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ جن کی بیگم کو بتاؤ، آپ کی بیگم سے نہیں ڈرے گا، جن اپنی بیگم سے ڈرے گا۔ میری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی اکثر نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جب بھی میں ان سے نمازیں ادا کرنے کا کہتا ہوں، وہ بولتی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار نماز کسی قیمت پہ قضا کرنا جائز نہیں ہے، کتنی بھی طبیعت خراب ہو جائے۔ اللہ نے طریقہ آسان رکھ دیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، صرف گردن کے اشارے سے۔ تو نماز قضا کرنے کا اسلام میں کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ جب واجب ہوئی تو بس ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔
چھٹی ہے ہی نہیں اس میں، سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو، صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے، افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے، نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں اور کیا ہے، اس کو فدیہ بدیہ نہیں ہے، جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی. ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل. بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا، پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو، عمل بھی ٹھیک کر لو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں، لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ، ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی. وسعى، اور پھر عمل بھی ہو، کوشش بھی ہو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ زکات دے رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا تو وسعى، کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعى لها سعيها، کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے. اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں، یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے، جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں، تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں، گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی، لیکن یہ آپ کی بنائی بھی کوشش ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا، میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے. یہ میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو؟ میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں انار نہیں کھاؤں گا، اللہ خوش ہوگا خوش اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھئی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی، اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو، اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک، وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈیک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ 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 نہ. اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا، اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے، خواتین بھی بیان سننے آئی بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کیا کریں تو استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں، عیاشی عیاشی عیاشی. اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں، ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا، کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے پرسوں، اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، بہت زیادہ، جیسے پتہ نہیں کوئی کیا. یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ اور بھاگتی ہوئی آئی، مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ تو. میں کھڑا ہو گیا وہاں، میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی بھی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی، اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے، بڑی خوش تھی نا، میں آپ کے بیان سنتی ہوں، میں بہت خوش ہوں، آپ میں نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں، پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں. اور مفتی صاحب میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں، میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھی، آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا، اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے، اس میاں نے بھی جواب ریپلائی کیا ہے، واٹس ایپ پہ بھیجا ہے، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا، اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار، اچھا میاں مل گیا. اچھا میں یہ بتا دوں، اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں.
ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा पटा के ना, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बैठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिलस्मियात और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिलस्मियात क्या, वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की भी हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बाला तक। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है। तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पे लोग कहते हैं यार उलूम उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का, तो इससे मतलब ये उलूम है। उलूम, वो उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू? ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है, कह रही है। लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां। भाई आजिज आ गया, अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कम वक्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4-4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4 किए। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कम वक्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं, मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये ध्यान में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं, वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं है। ठीक है ना? कहते हैं हम बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे? तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये महंजू ये करते हैं। फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो भाई, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने, बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी कि नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही होती, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं लेती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको
پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں, لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی, وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا. تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی؟ پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے, اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹیو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجے. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے اور ایک واقعہ سناؤ, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, جب میں رابی پیر زادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیر زادہ نام ہے نا, رابعہ پیر زادہ, وہ جو ایکٹر تھی پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی, میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی, بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی وہ اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہوگا. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے؟ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیر زادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا, میری وہاں شادی کرا. میں نے کہا بھائی اس کو بولو, مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام, میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ, کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ. اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جوڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جوڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا, اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا, قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیر زادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں, یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا, اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہے. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے ہم چیخ رہے اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا.
کہہ رہے کیا مطلب آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا، بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا، تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے، تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے پھر کیا ہو جاتے تھے؟ پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں، تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر رہے ہو نا، لوگ اعتراض کر رہے ہیں ٹھرکی ہے عیاشی ہے، کہ بھائی ہے یار کہ ہم تو ہے بھائی، ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا، تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ پھر ہم نہیں کریں گے، اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا، اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا، وہ برگر نہیں بنایا، وہ پیزا نہیں بنایا، وہ لڈو نہیں بنایا، وہ جلیبی نہیں ہے، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ بنگلے نہیں ہیں، اللہ نے مرد کے لیے، یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ، حضرت بے ادبی معاف، تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے، وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے۔ ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، اس کی ذمہ داری لو، اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، اس کے بچوں کی کفالت کرو، اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ، اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ، فادر ان لا، مدر ان لا، برادر ان لا اور سسٹر ان لا، یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں، کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے، وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں، سالے ہیں میرے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے، تو سسرز ہیں، ساسز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ میاں نے کہا تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا، بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں عیاشی کرنے جاؤ ایسی کی تیسی، تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اللہ نے کیا کہا، حب الشہوات من النساء، سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے، تو وہ ناجائز بھی ہے، وہ جائز بھی ہے، ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے، رحمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، انہوں نے نکاح کیا، ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا، اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے بتایا نا بیان میں، بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں، لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی، میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں مجھے نہیں کرنی یا عیاشی، میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا، اللہ اللہ کروں گا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا، ذالک بینی و بینک، ہاتھ بڑھائے، میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، مجھے بیوی چاہیے، 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی، فوراً قبول کر لیا۔ اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی ہیں۔ بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں؟ 4 شادیاں کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی، ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی ہو تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا، جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا۔ حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چھٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، اسی میں پینا بھی ہے اسی میں کھانا بھی ہے، کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا، 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں، کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے، یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں، سارا اسی وقت صدقہ کر دیا۔ بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے، یہ حالت ہو جاتی بھوک سے، بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم 9۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے، اس کا کوئی علاج، اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے، زیادہ نکاحوں میں، زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے، خوشیاں ہیں اس میں۔ تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں، ایک نکاح اور ایک خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ خوشبو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی، جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں۔
کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا، نفیس خوشبو کا استعمال، جو صفائی ستھرائی، ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ، 20 دفعہ، صبح اٹھنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، ہر نماز کے وقت۔ صفائی مزاج میں بہت۔ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے، بدبو سے بے انتہا نفرت۔ تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا، بہت زیادہ صفائی، بہت زیادہ صفائی۔ آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا، اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا، گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے، اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا۔ عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی، اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو، تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے، تو اتنی زیادہ صفائی، اور پھر اسی میں خوشبو۔ تو اور گھر کی حالت کیا ہے؟ نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے، نہ برتن ہے، بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی۔ لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی، نکاح میں کمی نہیں کی۔ پتہ ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا، غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا، نبی نے، کہ بھئی میں تو اسی غربت میں رہوں گا، آپ رہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو۔ تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں طلاق نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر، کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں، انہوں نے اتنی قربانی دی، اسی غربت میں قربانی دی ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں۔ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے، تو اللہ نے پابندی لگائی، لا یحل لک النساء من بعد، اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی۔ جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھائی، مگر نبی نے نکاح کیا نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے پابندی اٹھا دی۔ جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے، اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے، بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ، ما ارا ربک، میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری، اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی، تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے، در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے، تو اجازت دو ان کو۔ لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی، یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے، یہ اس میں قناعت، کوئی اچھا کام آپ نہ کریں، آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے، پہلی بیوی کی طرف سے ری ایکشن ہوگا، پٹوں گا، بدنامی ہوگی، آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی۔ لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے، زنا سے بچ جاتی ہے، ساری زندگی کا نان نفقہ، کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے۔ گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا، وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں۔ اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی، بھلے کر لی، اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اب آپ کی ہے۔ اس کو الگ گھر بھی دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ، اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ، اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ، اور پھر اس کے ساس سسر، جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے، صلہ رحمی ہے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے، حقیقت میں عیاشی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار، آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں، نہیں سمجھو گے، ایسے ہی چلو۔ ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا، مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے۔ علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں۔ آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار بھائی، اچھے کام میں کہ نماز پڑھو، فرض نماز پابندی سے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، زندگی میں ایک بار حج ہے، یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے۔ اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرتے رہا کرو۔ ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے، فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے، لازم کر لے، اپنے منت نہ مانے، ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے۔ اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی؟ داڑھی مت کٹاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا، ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ اور اچھے کاموں میں کیا ہے؟ حقوق العباد، اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو، زنا مت کرو،
اللہ نے اس کے لیے آلٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی؟ نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو، ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا، ان سے نکاح کرو، تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی خوب فیلنگ کیا ہو گئی تھی؟ چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے، کہنا ہے بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے، تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے تو کسی نے بگاڑ دی اس کی فیلنگ. ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کا کیا سوچنا بھی گناہ ہے؟ نیز اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی تو کیا اس کا گناہ باقی رہے گا؟ بھائی یہ مسئلہ تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس ارادے کو ترک کر دے، تو جب گناہ کا ارادہ کیا تھا تو اللہ گناہ لکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس ارادے کو ختم کر دے تو الٹا نیکی لکھ لیتے ہیں. اور اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارادہ کرنے سے ہی اللہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں لکھ لیں گے. تو گناہ کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ صرف ارادے سے نہیں لکھا جاتا، کرنے سے لکھا جاتا ہے. اور نیکی کے بارے میں کہ صرف ارادہ بھی ہوگا تو نیکی لکھ لی جاتی ہے. لیکن علماء کا اس پر اتفاق ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں دوسرے دلائل سے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہوتا ہے عزم. اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر عزم کر لیا، عزم کہتے ہیں ایسا مضبوط ارادہ کہ اگر رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ شخص گناہ کر لیتا. جیسے ایک آدمی نے زنا کا پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب زنا کر کے چھوڑوں گا، لیکن اب کیا ہوا کہ ارادہ تو اس نے یعنی عزم کر لیا مضبوط، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کوئی انتظام ہی نہیں ہو سکا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہے زنا کرنے کے لیے، یا کوئی عورت فاحشہ عورت راضی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ نہیں کر سکا. تو یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ عزم ہے، کیونکہ یہ تو پورا فیصلہ کر چکا تھا، رکاوٹ ایسی آ گئی جس کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکا. تو ایسے عزم پہ بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، گناہ کا عزم کرنے والا اور گناہ کرنے والا برابر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ عیاشی میں پیسہ اڑاتا ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح عیاشی کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہما فی الوزر سواؤن، یہ بھی گناہ گار ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا اسی کے ساتھ، کیونکہ اس کا پکا ارادہ تھا، عزم تھا، وہ تو پیسہ ہی نہیں ملا بیچارہ، اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکا. تو ارادے پہ گناہ نہیں ہے، عزم پہ گناہ ہے. ارادہ اور عزم میں کہ ارادہ ذرا ہلکا ہوتا ہے، عزم مضبوط اور پختہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر گناہ کے صرف وسوسے آ رہے ہیں یا دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور ارادہ کیا، ہلکا سا ارادہ ہو رہا ہے میں کروں گا گناہ، تو یہ بری چیز ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر صرف اتنی سوچ پہ گناہ نہیں ہے. لیکن آگے جب فیصلہ کر لیا کہ اب تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر جو ہے وہ ابھی گناہ کرنے سے پہلے ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرے گا تو اور زیادہ گناہ لکھا جائے گا. باقی یہ کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کا مطلب اس کو معاف، یعنی پہلے جو ہو چکا گناہ اس پہ اس کو ندامت ہو، اس وقت گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن و سنت میں یہ بہت کثرت سے اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اس کی دو تفسیریں، ایک تو یہ کہ واقعی گناہ کے بدلے اللہ نیکیاں ڈال دیتے ہیں، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ اتنا اچھا بن جاتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتے ہیں، آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. واٹس ایپ اور فیس بک کے امیجز کا حکم. واٹس ایپ اور فیس بک پر ہم نے تاثرات کے اظہار کے لیے جو امیجز استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کا مقصد ہے جو اسمائلیز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں مختلف چہرے ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ عتیق الرحمان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. وہ جو اسمائلی ہے نا، وہ کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، وہ آنکھوں سے آنسو پھوٹ پھوٹ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو اتنا غم ہوا ہے. کوئی غم کی بات پہ لوگ آنسو والی اسمائلی بھیج دیتے ہیں. اسمائلی تو نہیں ہوتی، وہ تو رونے کا ایک منظر ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو پورا چہرہ نہیں ہوتا، ایسی دو آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ویسے بھی ڈیجیٹل ہے، اس میں ویسے بھی اختلاف ہے، تو اس لیے اس کا استعمال جائز ہے، انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہوگا. بائک اور کار پر قرآنی آیت لکھوانا. محمد ارشد اتر پردیش یو پی سے پوچھتے ہیں آج کل لوگ اپنی موٹر سائیکل پر اپنا نام اور قرآنی آیت لکھواتے ہیں، یہ لکھوانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن قرآنی آیت بائک پہ نہ لکھوائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر. اگر بالکل بیٹھنے کی جگہ پہ بنائی ہوئی ہے، ٹانگوں کے نیچے آیت آ رہی ہے، وہ تو صاف طور پہ بے ادبی ہے. اگر کہیں فرنٹ پہ آیت لکھوائی ہوئی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن میرا خیال ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نام لکھوانے میں کوئی حرج نہیں ہے،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آیت کاغذ پہ لکھیں گے یا کہیں لکھیں گے تو بے ادبی کا خطرہ تو ہے. تو یہ خطرہ تو ہر تحریر میں ہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو لیٹر بھیجا تھا اس میں اللہ کا نام لکھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حالانکہ وہ کافر تھی, اس بات کا بھی خطرہ تھا وہ بے ادبی کرے گی. لیکن اب بے ادبی کے خوف سے قرآن لکھنا ہی چھوڑ دیں اور بسم اللہ ہی لکھنا چھوڑ دیں, ایسا نہیں ہے. تو کچھ لوگ نا ادب کے معاملے میں بہت غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اپنی استطاعت کے بقدر ادب کیا جائے گا, لیکن ادب کی وجہ سے لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. ہاں ایسی جگہوں پہ لکھنا جہاں ضرورت نہیں ہے وہ پھر غلط ہے. قبروں پہ آیتیں لکھ دیتے ہیں وہ تو بالکل ہی غلط ہے. قبروں پہ ہم نے خود دیکھا ہے, کتے بھی جا رہے ہوتے ہیں چل کے, گدھے بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں آیت لکھنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو اس لیے ایسی جگہوں پہ آیتیں لکھنا جہاں بے ادبی کا غالب گمان ہو وہاں آیتیں لکھنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں کو کتنا سمجھائیں؟ امیر صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں جو شادی میں گانا کروا رہے ہیں اور گانے والے پیسے بھی لاکھوں میں دیے, گانے والوں کو پیسے بھی لاکھوں میں دیے, کیا ان کی شادی میں شرکت کرنا جائز ہے؟ نیز انہیں سمجھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو گناہ کس کو ہوگا؟ بھائی آپ ان کو سمجھائیں, نہیں سمجھ میں آتا تو انہی کو گناہ ہوگا, آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن آپ اس شادی میں شرکت نہ کریں. اگر شرکت کی تو آپ کو بھی گناہ ہوگا. باقی ان کو کتنا سمجھائیں تو 1-2 دفعہ سمجھا دیں, اس کے بعد آپ پولیس میں تو ہے نہیں کہ آپ ان کو سمجھاتے ہی نہیں بیٹھ کے, تو چھوڑ دیں ان کو. اگر آپ پولیس میں ہیں تو پھر آپ جتنا چاہیں سمجھاتے رہیں, آپ خود افورڈ کر سکیں گے انشاءاللہ. اگر والدین غیر شرعی رسموں کی ضد کریں, آپ کے اور دوسرے علماء کے بیانات سن کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں مہندی اور بارات جیسی رسمیں جائز نہیں ہیں, خاص طور پہ جبکہ اس میں ناچ گانا بھی ہو. لیکن اگر والدین ایسی شادی میں شرکت کا کہیں یا اگر بندے کی خود شادی ہو اور والدین ان سب چیزوں کا کہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کے کہنے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی بھائی. پہلے اللہ ہے, والدین اس اللہ کے بعد ہے. ہندو اسی وجہ سے تو ہندو ہے کہ اس کے والدین نے کہا ہوا ہے. تو اگر والدین کے کہنے سے خدا کو ناراض کرنے کی اجازت ہے تو پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے, عیسائی بھی ٹھیک ہے, سب اپنے والدین ہی کی وجہ سے تو عیسائی اور ہندو بنے ہوئے ہیں. تو شریعت کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے تو آپ شریعت کو فالو کریں. ہاں والدین کے بارے میں اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان سے بد کلامی مت کرو, بدتمیزی نہ کرو, ان کے حقوق ادا کرتے رہو, محبت سے پیش آؤ, لیکن راستہ اسی کا لے کے چل رہا ہے اس کے پیچھے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے. خواتین کا فیس بک استعمال کرنا, دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین فیس بک کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مریم صاحبہ گوجرانوالہ سے. دیکھیں جائز تو ہے, فیس بک یا کوئی بھی جائز ذرائع وہ تو استعمال ان کا جائز ہے بذات خود, لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی. بہت سے جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں, گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. بہت سارے گھر میں نے دیکھا ہے ٹوٹ چکے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے. بلا وجہ فیس بک کا استعمال, یعنی وجہ کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آج کل تو ویسے ہی لوگ اتنے مصروف ہیں, ان کے پاس تعلیم کا ٹائم نہیں ہے, دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, نماز کا ٹائم نہیں ہے, عبادت کا ٹائم نہیں ہے. اوپر سے بجائے ٹائم نکال کے کچھ وقت عبادت میں لگائیں وہ اپنا فیس بک پہ لگا دیتے ہیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو وہ نقصانات کیا ہے؟ درجنوں گھر ٹوٹ چکے ہیں. اچھی باحیا باپردہ خواتین فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے کسی لڑکے سے تبلیغ کی نیت سے چیٹنگ شروع کی اور اس سے عشق ہو گیا, معاشقہ ہو گیا, دوستی ہو گئی. بچوں والی خواتین ہم نے گھروں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں, ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فیس بک پہ دوستی, باپردہ خواتین جن کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, اتنی پردہ, اتنا حیا اور اچھی بھلی شوہر سے زندگی محبت سے گزر رہی تھی, فیس بک پہ جناب کو کسی سے دوستی ہو گئی. اور جب میاں کہتا تھا یہ تم فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہو تو تانے دیتی تھی, مجھ پہ شک کرتے ہو, میں کوئی بری عورت ہوں. تو شوہر کہتا تھا, براڈ مائنڈڈ بنتے تھے وہ, ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں بری ہیں, آپ تو بہت اچھی ہیں, 6 گھنٹے اور بیٹھے آپ. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کنٹرول نہیں رہا اور بالآخر گھر ٹوٹے ہیں, طلاقیں ہوئی ہیں, بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگی ہیں. اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ, وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی, دوستی ہو گئی, اچھی بھلی بیوی ہے, خوبصورت بیوی ہے, حیا دار بیوی ہے, گھر محبت سے چل رہا ہے, لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا, یہ گھر ٹوٹ گیا, میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے. تو کیا ضرورت کیا ہے یعنی؟ تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے, دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں. جیسے ایک آدمی جو ہے نا اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کوئی کمزوری بھی نہیں ہے, اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میرے باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے.
لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں, پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے. تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے. تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا, بیٹھتے پہلے یا سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے, وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں. اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے, اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے, یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے, یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے, کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے, یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے. ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے, آپ کے دل نے عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے, کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے, وہ آپ جانے, آپ کی ضرورت جانے, تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں. اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے, آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, یا بیوی شوہر کے بارے میں, شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں. وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا. لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے. بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے, شوہر کو پتا ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے, اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں. شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو, بیگم یہ دیکھو یہ فیس بک ہے, یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تمہارے ماموں ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی ہے اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے اس میں. اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے, بعد میں پتا چلا وہ لڑکی نہیں, اس بندے کا بڑا بھائی ہے, وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے. اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے. تو اور بے حیائی, ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بے غیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں, اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے, بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے. اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے. شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا. اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے, کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی, گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی. تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا, یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا. یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے, تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ. وہ جو ہے نا, وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہتے کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتا ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح, دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں. وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, جا کے گھستے ہوتے ہیں, یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں. ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا, کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا. فیس بک کیا کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا. جو ہوگا دروازہ کھلا ہے, بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, میاں فیس بک پہ بیٹھے, یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کنڈی نہیں لگے گی. بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے. رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مسئلہ سارا کیا ہے, یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے. تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ. تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے, نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. اچھا بھائی, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم
کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا؟ بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں۔ دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں، وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ڈوبنے والے کو باہر نکالیں، آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں، یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کو کا علاج کر دیں آپ، یہ جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا، تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء، اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے۔ علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے، اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے، قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی، لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے، البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں، جیسے جگر، لیور جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے، تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں، خون دے سکتے ہیں کسی کو، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے۔ اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں، یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ، یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے، اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے، پھر تو سب کا اتفاق ہے اس پہ۔ لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کڈنی کسی کو دیتے ہیں، اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے، تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے، یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا۔ گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک نافرمان یعنی ناانصافی ہوتی رہی اس کے ساتھ، تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں، پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ دو چار چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے، جن میں بہت بڑی دو چیزیں، ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر۔ تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو، شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ۔ ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے قدرت کی طرف سے، ماں باپ سے چلی جاتی ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، آج کل تو شوگر ہو رہی ہے وہ تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ دو تین چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی، کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی، اس طرح کی چیزوں سے، تو اللہ کا سے کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ ام کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں، ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں، کیا لکھنا جائز ہے؟ اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں، ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو، اور دوسرا نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی ہو۔ اگر اردو ناول ہے نیت یہ ہو کہ بھئی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے، اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھنے انڈیا میں بھی بہت، یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے، تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا۔ جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ، تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو۔ میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے،
تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں, ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے. عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے, اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے. یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے, کہ اردو کی تعریف سن کے, کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے, تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے, یہ نیچر ہے انسان کی. تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی, اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا, ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا, اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں اشتیاق احمد بڑے ناول نگال گزرے ہیں, بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے, جاسوسی ناول. جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا, ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے, اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا, وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے. تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں, تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں, یعنی ملک سے باہر ہیں. ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن, بہترین زبردست حساب کتاب ہے. لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں, میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو, جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے. دوسری صورت وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو, جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور, ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں, اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں. اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں, اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے. صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا, خام خواہ میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں. پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے, بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو پر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ, اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا, تم جاب کرو یہاں پہ, تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے, بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے, افضل ہے کہ نہ مانے. کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے, یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو آپ جب میرڈ ہیں, شادی شدہ ہیں, تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی, جاب نہیں کرتی, تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو, اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں, ان سب کی بھی خدمت. تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر. اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے. اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے, تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلے پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے, 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ. اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیکی ہوں گے, وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی, لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان, اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو, تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے. تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں, اپنے ساتھ رکھیں. اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں, بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں, میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا, تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ. کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ, کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے دور بھاگے گا, اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا. تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ, اب وہ ساتھ رہے گی. اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے, آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے, تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں. باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے, لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے, کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے, پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں. اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے, مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راول پنڈی سے پوچھتے ہیں. خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, البتہ بالٹی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا وضو نہیں ہے
تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے آپ کے ہاتھ کا حدث زائل ہو چکا ہے. تو اس لیے حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور فقہا نے بھی، کہ جب وضو کرنا ہو بالٹی میں ہاتھ ڈال کے تو پہلے چلو سے پانی لے کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈبوئیں، تو پھر انشاءاللہ وہ مستعمل نہیں ہوگا. مستعمل اور ناپاک میں